بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام قصص الانبیاء میں ہم انشاءاللہ العزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور اس کے بعد مدنی زندگی کا احاطہ کریں گے اور اس میں اہم واقعات ان کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب روانہ ہوئے ہجرت کے ارادہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ اے پیارے، آپ اگر یثرب جانا چاہیں تو وہاں جائیں، اور اگر آپ بحرین جانا چاہیں تو وہاں تشریف لے جائیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ انسانیت کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے ہجرت کے بعد قیام کے لیے جو جگہ ہے اس کا تعین اور اس کا اختیار اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کا انتخاب فرمایا اور ہجرت کے بعد قیام کے لیے آپ نے یثرب کی طرف رخ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں غار ثور میں رکے، چونکہ دشمنان اور اعداء اسلام آپ کے تعاقب میں تھے اور انہوں نے نعوذ باللہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بڑے بڑے انعام مقرر کیے ہوئے تھے، اور اس لالچ میں آ کے بڑے بڑے لوگ آپ کو تلاش کر رہے تھے۔ ان میں ایک سراقہ بھی تھے جو تلاش کرتے کرتے غار ثور تک پہنچ گئے تھے۔ جب غار ثور میں پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور سراقہ پہنچ گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نے اشارہ فرمایا، جس گھوڑے پر سراقہ بیٹھے تھے پہاڑ کے پتھروں نے سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لیا اور وہ ٹانگوں تک پہاڑ کے پتھروں میں دھس گیا۔ سراقہ نے معافی مانگی اور کہا کہ میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو سراقہ کا گھوڑا باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر واپس گئے، پھر آئے، پھر وہی سوچا، پھر پکڑنے کے ارادے سے حضور کے قریب جانے کی کوشش کی، پھر حضور نے اشارہ فرمایا، پھر زمین نے پکڑ لیا، 3 دفعہ ایسے کیا۔ جب تیسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا، چھوڑ دیا، سزا نہیں دی۔ جب سراقہ جانے لگے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سراقہ میں تو تیرے ہاتھ میں بادشاہ کسریٰ کے ہاتھوں کے کنگن دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھوں میں۔ سراقہ چپ کر کے چلے گئے، سوچتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں آپ ایک غار میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور مجھے فرما رہے ہیں کہ ایک سپر پاور بادشاہ کے ہاتھوں میں جو کنگن ہے وہ تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں غار ثور میں قیام فرمانے کے بعد آپ وہاں سے نکلے اور سفر کرتے ہوئے آپ یثرب پہنچے۔ یثرب داخلے سے پہلے آپ نے مسجد قباء جہاں پر ہے وہاں آپ نے قیام فرمایا، اور وہاں سے پھر آپ روانہ ہوئے اور مدینہ شریف میں داخل ہوئے۔ جب حضور داخل ہوئے تو وہ مدینہ طیبہ بن گیا۔ حضور کے داخل ہونے سے پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ یثرب کا معنی ہوتا ہے بیماریوں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں کا آماج گاہ، مگر جو ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے وہ طیبہ بن گیا، خوشگوار بن گیا، صحت مند بن گیا۔ سبحان اللہ، حضور کی آمد
کا پہلا فیض اس علاقے کو یہ ملا کہ وہ بیمار کر دینے والا علاقہ تھا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس علاقے میں سانس لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کی آب و ہوا کو صحت مند کر دینے والا علاقہ بنا دیا۔ جب حضور داخل ہوئے تو بچیوں نے دف پر گا کر طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی پڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اب ہر شخص کی خواہش تھی کہ حضور کی سواری میرے گھر کے سامنے رکے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کا اشتیاق دیکھا، شوق دیکھا، تو سوچا کیا فیصلہ کروں۔ آپ ابھی اسی سوچ میں تھے کہ آپ کی نظر آسمانوں کی طرف اٹھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی وسلم سے کہا کہ پیارے، اس اونٹنی کی باگیں اس کی گردن پر رکھ دو، جہاں ہم چاہیں گے اس کو بٹھا دیں گے۔ اونٹنی نے مدینے کا چکر لگایا، بالآخر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو میزبان رسول اول ٹھہرے، میزبان اول ٹھہرے، ان کے گھر کے سامنے جا کے رک گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اترے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا، اور آپ کی خدمت و ضیافت حضرت ابو ایوب انصاری کے حصے میں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو قبائل تھے ان کو اور انصار اور مہاجرین پر مشتمل ایک حکومت و ایک ریاست کا قیام عمل میں لائے، اور بالاتفاق سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست مدینہ کا سربراہ منتخب کر لیا۔ اور یہ ہو بھی کیسے سکتا تھا کہ امام الانبیاء والمرسلین جلوہ گر ہوں اور اللہ کے حبیب موجود ہوں تو کوئی سربراہ ریاست کوئی اور بن جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے سربراہ بنے، تو اس کے بعد پھر آپ نے مسجد کے قیام کے لیے اعلان فرمایا، تو صحابہ کرام نے جوق تر جوق اس میں حصہ ڈالا، زمین خریدی گئی، پھر سب نے مل کے مزدوری کی، محنت کی، جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے وہ دیا۔ پہلی مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکمل فرمایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین آئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے پہلی مواخات اور بے مثل و بے مثال ہونے میں سب سے آخری مواخات، بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بنایا۔ جب انہیں آپس میں بھائی بنایا تو انصار نے مہاجرین کے لیے اپنے کاروبار میں حصہ کیا، اپنے گھروں کو تقسیم کیا، اپنی زراعت اور کھیتی کی زمینوں کو تقسیم کیا، اور انہیں اپنی زندگی میں برابر کا شریک کیا۔ سب کی مواخات قائم ہو گئی تو مولا کائنات سیدنا علی علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ نے کس کا بھائی بنانا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تو میرا بھائی ہے۔ تو مولا علی کے مواخات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ساتھ قائم کی۔ اللہ اکبر! یہ ایثار اور قربانی کی اتنی بڑی مثال تھی کہ جو اس سے پہلے تو انسانوں نے نہیں دیکھی تھی، مگر آج تک بھی ایسی مثال اپنی کیفیات کے اعتبار سے، اثرات اور ثمرات کے اعتبار سے آج تک ایسی مثال تاریخ انسانیت نے نہیں دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں مسجد بنائی تو پھر اذان کا آغاز ہوا۔ اذان کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرمائے، اور پھر اذان کے الفاظوں کو دہرانے کے لیے جسے مؤذن کہتے ہیں اس کے تعین کیا گیا، تو وہ قرہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نکلا۔ اب کیا ہوا کہ مدینہ کے مضافات کے لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ جب مسلمان ہونا شروع ہوئے تو
مکہ میں اس کی خبر گئی تو مکہ کے سردار بے چین ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور ہو کر مکہ پر حملہ آور ہوں اور ہم سے ہمارے کیے ہوئے ظلموں کا بدلہ لیں اور مظلوموں کو انصاف دیں۔ انہوں نے لشکر اکٹھا کیا اور مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ کے قریب بدر کا میدان ہے، وہاں پہنچ گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ مدینہ سے آپ نکلے، آپ نے بدر کے میدان میں آ کے ان کو روکا۔ مسلمان روزے کی حالت میں تھے، 313 تھے، نہ اسلحہ، نہ ہتھیار، نہ تلوار، نہ گھوڑے، سوائے اس کے کہ چند 3، 4، 5 کی تعداد میں یہ سب چیزیں تھیں۔ مسلمان بدر میں اترے اور اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو وہ فتح عطا فرمائی کہ تاریخ انسانیت میں ایسی فتح بھی نظر نہیں آتی کہ ایک طرف 1000 سے زائد ہوں، دوسری طرف 313 ہوں، ایک طرف ہر ایک کے پاس تلوار، نیزہ، بھالا اور سواری ہو، دوسری طرف سے 3 تلواریں اور 2 نیزے اور 4 بھالے اور چند سواریاں، ایک طرف کھا پی کے بڑے پیٹ بھر کے سیر ہو کے میدان میں اترنے والے اور دوسری طرف روزے کی حالت میں میدان میں اترنے والے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی، اس لیے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ چھوٹے چھوٹے لشکروں کو بڑے بڑے لشکروں پر غالب کر دیتا ہے اس کی مدد و نصرت سے۔ مسلمان جیت گئے، 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان گرفتار کافروں کو مدینہ میں لائے، صحابہ سے مشورہ کیا، بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ ان سے فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ چھوڑ دیا جائے۔ کچھ وہ بھی تھے جن کے پاس فدیہ بھی نہیں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم مدینہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، حالانکہ تم جنگی قیدی ہو۔ جنگی قیدی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کا بس چلتا مسلمانوں کو صاف کر دیتے۔ جنگ میں یہی ہوتا ہے نا، 2 لڑتے ہیں، دونوں میں سے ہر ایک کی یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو مٹا دیں، ختم کر دیں۔ جنگی قیدیوں کو فرمایا کہ مدینہ کے باسیوں کے بچوں کو پڑھانا لکھانا سکھا دو، پڑھنا لکھنا سکھا دو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، اور معاف کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں تعلیم کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی ضرورت ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں غلامی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام تو آزادی دینے کے لیے آیا تھا، اسلام تو سربلندی کے لیے آیا ہے، اسلام تو عظمت دینے کے لیے آیا ہے۔ اگر آپ چاہتے تو 70 کے 70 لوگوں کو غلام رکھ لیتے، لیکن نہیں، آپ نے فدیہ لے کر انہیں آزاد کیا، اور جن کے پاس فدیہ نہیں تھا ان کو صرف تعلیم دینے کے بدلے میں رہا کر دیا۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں جو سب سے اہم موضوع ہے، ویسے تو ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہر موضوع بڑا اہم ہے، مگر سب سے بڑا اہم اس حوالے سے کہ جس پر مستشرقین بڑے اعتراض کرتے ہیں، وہ ہیں غزوات، حضور کی جنگیں، اور جس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ اسلام تو جنگ کے ذریعے سے پھیلا، اسلام میں تو جنگ کی زبان سے بات کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، ہرگز ایسا نہیں، یہ الزام ہے، یہ الزام ہے جس الزام کا مقصد مسلمان نوجوانوں کو برقلانا ہے، گمراہ کرنا ہے، راہ حق سے ہٹانا ہے۔ اگر اسلام جنگ کا مذہب ہوتا تو 13 سال مکہ میں حضور نے جنگ کیوں نہ کی؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جنگ اگر حضور نہیں کر سکتے تھے تو خودکش حملے تو کرا سکتے تھے نا، کہ خودکش حملہ کرنے والا اکیلا جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور مار دینا ہے۔ یہ بھی ایک جنگ ہے نا، خودکش حملے ایک جنگی حکمت عملی ہے۔
اگر اسلام میں جنگ کی گنجائش ہوتی اور اسلام نعوذ باللہ جنگی جنون پیدا کرتا تو مکی زندگی میں یہ واقعات تو ہو سکتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ کسی صحابی نے کسی پر حملہ کیا ہو، کسی صحابی نے کسی کو مارا ہو، کسی صحابی نے کسی پر اٹیک کیا ہو، نہیں۔ مدنی زندگی میں بھی 1 سال تو کوئی جنگ نظر نہیں آتی، دوسرے سال جنگ شروع ہو گئی۔ تو جنگ کس نے کی؟ مسلمانوں نے آغاز کیا۔ کس طرح مسلمانوں نے آغاز کیا؟ مسلمان تو مدینہ میں تھے، یہ تو مکہ سے چل کر آئے تھے، اور تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر مسلمانوں نے مدینہ سے نکل کے ان کو روکا۔ گھر مسلمانوں کا، اور یہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اسلام کہاں سے جنگ کی ترغیب دیتا ہے؟ جنگ کی ترغیب اسلام دیتا ہے۔ اس کی دلیل یہ بنتی کہ مسلمان مدینہ سے تیار ہو کے مکہ کے قریب جا کے جنگ کرتے، ایسا تو ہوا نہیں ہے۔ آپ اسلام کی ساری جنگوں کو دیکھ لیں۔ غزوہ خندق کہاں ہوا؟ مدینہ کے ارد گرد خندق کھود کے ہوا۔ احد، غزوہ احد کہاں پر ہوا؟ مدینہ سے چند کلومیٹر، 2، 2.5، 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوا۔ احزاب کہاں ہوا؟ خندق کہاں ہوا؟ یہ سارے جو مشہور غزوات ہیں یہ کہاں لڑے گئے تھے؟ یہ سارے مدینہ کے قریب لڑے گئے تھے۔ اگر اسلام ابھار تھا کہ جاؤ لوگوں پر حملہ کرو، ان کا مال لوٹو، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کرو، انسانوں کو غلام بناؤ، علاقے فتح کرو، تو پھر تو یہ ساری جنگیں مدینہ سے دور ہونی چاہیے تھیں۔ یہ اوائل سال کی جو جنگیں تھیں یہ ساری مدینہ میں یا مدینہ کے قریب لڑی گئیں، اور جو پہلی جنگ جس کی اجازت قرآن نے دی ہے، آپ اس کے الفاظ پر غور فرما لیں، اس الفاظ کو سمجھ لیں۔ پھر اگر اعتراض آپ کا بنتا ہے کہ اسلام جنگی جنون پیدا کرتا ہے اپنے پیروکاروں میں، تو پھر سوال کیجئے گا، ہم جواب دیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اجازت دی جاتی ہے ان کو کہ جن پر ظلم کیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو خودکشی سے بچانے کے لیے وار کریں نہیں، وار کو روکیں۔ تو بدر کے میدان میں مسلمانوں نے وار نہیں کیا۔ آپ پوری بدر کے واقعات کو دیکھ لیں، پڑھ لیں، مسلمانوں نے پہلے نہیں وار کیا، مسلمانوں نے پہلے تلوار نہیں اٹھائی، انہوں نے حملہ کیا، مسلمانوں نے اس کو روکا۔ دوسری بات، آپ یہ تو پہلی اجازت ہے نا۔ دوسری بات، اسلام کے فلسفہ غزوات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر اسلام جارح ہوتا، جارحیت کا درس دیتا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین، ان سے کیا نتیجہ نکالو گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر روانہ کرتے ہوئے صحابہ کرام سے کہا کہ کسی بوڑھے کو نہیں مارنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، اور اگر کوئی لڑنے والا لڑائی کے دوران تلوار پھینک دے اس کو معاف کر دو۔ اسلام کا جو فلسفہ جہاد ہے اس میں یہ جو ہدایات ہیں ان کو بھی پڑھ لیں آپ، جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دشمن کی سرزمین سے گزر رہے ہو تو دشمن کے باغات کو مت خراب کرو، نہیں کرنا، کھیتی نہیں ان کی اجاڑنی، ان کے کنووں کو نہیں برباد کرنا، ان کے جانوروں کو نہیں مارنا، ان کے جانوروں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا۔ یہ اسلام کا فلسفہ جہاد ہے۔ ہاں، اگر اسلام یہ کہتا کہ راستے میں جو کھیت آئیں ان کو برباد کر دو، درختوں کو کاٹ دو، جانوروں کو ہانک لو، عورتیں ملیں، مرد ملیں، بچے ملیں، ان کو ذبح کر دو، پھر تو کچھ آپ کے سوال کی گنجائش بنتی تھی کہ آپ اسلام کے حوالے سے غلط اور منفی پروپیگنڈا کریں، مگر اسلام کا فلسفہ جہاد بھی انسانیت کے لیے رحمت ہے۔
اسلام کا فلسفہ جہاد انسانیت کی خدمت ہے۔ مولا کائنات سلام اللہ علیہ آپ جنگ لڑ رہے تھے، جنگ لڑتے لڑتے آپ ایک کافر کے سینے پر بیٹھ گئے کہ میں اس انسانیت کے قاتل کو قتل کروں، مگر اس نے مولا کائنات کے چمکتے ہوئے چہرے پر تھوکنے کی کوشش کی۔ ناظرین کرام، آسمان پر تھوکا ہوا خود اپنے منہ پر آتا ہے۔ مولا کائنات اٹھے اور اسے چھوڑ دیا۔ تو اس نے کہا میں نے تو سوچا تھا کہ اب تو آپ اور زیادہ غصے سے مجھے پہلے مصلح کریں گے، پھر مجھے قتل کریں گے۔ مصلح کا معنی میرے اعضاء کاٹیں گے، پھر آخر میں آپ مجھے قتل کریں گے۔ آپ نے تو مجھے بالکل ہی چھوڑ دیا۔ تو مولا کائنات نے جو حروف ارشاد فرمائے، جو کلمات فرمائے، ذرا اس کو سمجھ لو۔ دنیا ہمیشہ نہیں رہنی، جو نظریہ حق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور بالخصوص وہ لوگ جو حق کے متلاشی ہیں، جو مذاہب میں حقائق کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، جستجو کرنا چاہتے ہیں، مذاہب کے فلسفے کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے تو میں اس لیے لڑ رہا تھا کہ میرا اللہ کا حکم ہے کہ جو انسانیت کا قاتل اس کو قتل کرو۔ جب تم نے میرے اوپر تھوکنے کی کوشش کی تو اس کے اندر میرا اپنا غصہ بھی شامل ہو گیا، تو میں اپنے غصے پر کسی انسان کو قتل نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ بتاؤ اتنی اعلیٰ تعلیمات کہاں سے لاؤ گے؟ ناظرین کرام، مذہب کوئی بھی ہو وہ قتل کا درس نہیں دے سکتا۔ مذہب کوئی بھی ہو وہ انسانیت کو روندنے کا درس نہیں دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا نا کہ اگر کوئی میرے ایک گال پر تھپڑ مارے گا تو میں اس کے سامنے اپنی دوسری گال کر دوں گا۔ یہ ہے نا مذہب، کہ جس میں انتقام کی بات ہی نہیں ہے، قتل کی بات ہی نہیں ہے، اسلام میں بھی نہیں ہے۔ اسلام درس نہیں دیتا قتل کا، اس کو یاد کیجئے۔ مگر جو لوگ آئے اور مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں نے ان سے دفاعی جنگ لڑی ہے۔ کیا دفاعی جنگ بھی جائز نہیں ہے؟ دفاعی جنگ کی بھی اجازت نہیں ہے کہ جو آئے آپ کو مار جائے اور ختم کر دے، بس ٹھیک ہے۔ اس کو تو اسلام نے خودکشی کہا ہے۔ اسلام نے ساری جنگیں دفاعی جنگیں لڑی ہیں، جاہر جنگ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کے فلسفہ جہاد کو سمجھنا چاہتے ہو تو فتح مکہ کو ہی دیکھ لو۔ کہ فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح تھے، کوئی ایک آدمی بھی آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور سر آپ کا شکرانے میں جھکا ہوا ہے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہ سارے کھڑے تھے جنہوں نے 13 سال مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ اور آپ کے آل پر تشدد کیا تھا، قتل کیا تھا، ہجرتوں پر مجبور کیا تھا، لوٹا تھا، مارا تھا۔ پھر احد میں آئے، پھر بدر میں آئے، خندق میں آئے، احزاب میں آئے، تبوک میں آئے، سارے قاتل موجود تھے اور سر ان کے جھکے ہوئے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ انہوں نے کہا انتا کریم وابن کریم، آپ خود بھی کریم ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے رحمت، شفقت، پیار، محبت کی امید ہے۔ اب حضور چاہتے تو ایک ایک سے بدلہ لے سکتے تھے، مگر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء،
جاؤ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، آج کوئی انتقام تم سے نہیں لیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اسلام کے فلسفہ جہاد اور غزوات کو دیکھ کر اسلام پر جارحیت کا الزام لگانے والوں کو کبھی تھوڑے وقت کے لیے انصاف کے ساتھ فتح مکہ کو ہی پڑھ لینا چاہیے، کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح غالب ہو چکے تھے۔ یعنی فتح مکہ وہ فتح تھی کہ جس کے بعد کوئی ایسا قابل ذکر جگہ ہی باقی نہیں تھی، پورا جزیرۃ العرب فتح ہو چکا تھا۔ اور جزیرۃ العرب کے فتح ہونے کی وجہ سے ہی اہل مکہ میں جو اسلام کے دشمن تھے انہوں نے سر کو جھکایا تھا کہ اب ہم اسلام کی طاقت کے ساتھ ٹکرا نہیں سکتے، اسلام کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتے، اسلام کے ساتھ الجھ نہیں سکتے، مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں جو کفر و شرک کی قوت تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکہ میں ان سب سے بدلہ لینا چاہتے تو کوئی بھی مسلمانوں کو روکنے والی طاقت نہیں تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی فرمایا، جاؤ میں تم سے کوئی انتقام نہیں لیتا، تم سب آزاد ہو۔ کیا اس مذہب کو آپ جارے مذہب کہتے ہیں کہ جس مذہب کے بانی، ہادی، پیغمبر اور رسول 23 سال جن سے تکلیفیں اٹھاتے رہے، انہیں 23 منٹ بھی ذہنی اذیت نہیں دی اور آپ نے ان کی آزادی کے حکم جاری کر فرما دیا۔ آپ اگر تھوڑا سا اس حکم کو لیٹ کرتے تو انہیں ذہنی اذیت اور تکلیف رہتی، مگر آپ نے یہ بھی ان کو نہیں دی۔ اور وہ واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا کہ حضور نماز کا وقت ہے، تو جب آپ اٹھنے لگے تو آپ کی قمیص پر بلی سوئی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلی کو نہیں اٹھایا، وہاں سے اپنے کپڑے کو کاٹ دیا اور جا کر نماز پڑھی۔ یعنی جو رحمت للعالمین اپنی قمیص کو کاٹ دے اور بلی کو نہ اٹھائے، کیا وہ ذات عظیم ایسا نظریہ حیات دے گی کہ جس میں انسانوں کے گردنوں کو کاٹ دیا جائے، ان کے گھروں کو اجاڑ دیا جائے؟ اسلام ایسا فلسفہ جہاد نہیں پیش کرتا۔ ہم نے اسلام کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کرنے کے لیے اس قسم کی باتوں کو جوڑنا، نکالنا اور اس کی اشاعت کرنا شروع کر دی اپنے صرف مفادات کے لیے۔ کوئی شخص بھی اپنا ہو یا پرایا اگر یہ کہے کہ اسلام جارحیت سکھاتا ہے یا جار مذہب تھا، میں اس کے ساتھ متفق نہیں ہوں، اور یہ اتفاق نہ کرنا دلائل و براہین کی بنیاد پر ہے۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، ایک شخص آ گیا، اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھہرو۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا بستر مبارک دے دیا، تو وہ اس بستر پر بیٹھا اور اس نے کہا کہ میں تو بھوکا اور پیاسا بھی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکریوں کا دودھ نکالا اور اسے پلایا، پھر آپ تشریف لے گئے۔ صبح جب آپ آئے تو روایات میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر مبارک پر اس نے غلاظت کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا برتن پکڑا اور اسے دھونے لگے تو صحابہ کرام بھاگے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دھوتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا میرا مہمان تھا، میرا بستر ہے، میں خود دھوؤں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر آگے گیا، پھر میں نے کہا ذرا باہر واپس جا کے دیکھوں تو صحیح کہ مسجد نبی میں کیا تماشا لگا ہوا ہوگا، لوگ مجھے کوس رہے ہوں گے۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بستر دھونے کی درخواست کر رہے کہ حضور ہم دھوتے ہیں، اور حضور فرما رہے نہیں میں خود دھوؤں گا۔ اتنے میں اس کے دل کی کائنات بدل گئی، وہ آگے بڑھا
اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برتن بھی پکڑ لیا، بستر بھی پکڑ لیا۔ اس نے کہا حضور آپ کلمہ پڑھا کے میرے اندر کو صاف فرما دیں، یہ بستر میں نے گندا کیا تھا، میں ہی اسے دھوؤں گا، میں ہی اسے دھوؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح محبت، پیار، اخلاص کے ساتھ اسلام کو پھیلایا۔ حضور مدینہ میں سربراہ تھے، کیا وہ واقعہ بھول گئے آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرتے تھے تو ایک بوڑھی آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، ایک دن بیمار ہو گئی، اس نے نہیں پھینکا، حضور گزر گئے، تو اس دن پھر حضور جب وہاں سے گزرے تو اس نے نہیں پھینکا، میرے آقا رک گئے، صحابہ سے پوچھا کہ آج اس نے گند نہیں پھینکا، کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا۔ صحابہ نے کہا حضور اچھا ہو گیا، کپڑے خراب ہوتے تھے، تکلیف ہوتی تھی، جان چھوٹ گئی۔ فرمایا نہیں، جاؤ پوچھ کر آؤ کہ وہ کیوں نہیں کوڑا کرکٹ پھینک رہی۔ جب صحابہ نے جا کر پوچھا تو اس نے کہا میں تو آج بھی پھینکوں مگر کروں گا، بیمار پڑی ہوں، بخار سے اٹھنے کی ہمت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ جن پر تم کوڑا کرکٹ پھینکتے ہو ان کے ہم غلام اور نوکر ہیں۔ تو کہنے لگے کہ انہیں اور آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں بیمار پڑی ہوں۔ اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سکھ دے کے سکھ دیتی ہے مگر کوئی دکھ دینے والے کو سکھ نہیں دیتا، اور اگر میں بھی سکھ کے بدلے میں سکھ دوں تو مجھ میں اور دوسروں میں کیا فرق رہے گا؟ مجھ میں اور دوسروں میں یہی فرق ہے کہ کوئی مجھے سکھ دے تو میں سکھ دیتا ہوں، اگر کوئی مجھے دکھ دے تو میں پھر بھی اسے سکھ دیتا ہوں۔ میں اس لیے تیری اس زیادتی کو برداشت کرتا تھا کہ جب تو مجھ پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی تو اندر سے خوش ہوتی تھی، تکلیف مجھے ہوتی تھی، تو خوش ہوتی تھی۔ میں اس لیے اس کو برداشت کرتا تھا کہ تو مجھے تکلیف میں دیکھ کے خوش ہوتی ہے، اور اگر کوئی مجھے تکلیف میں ڈال کے خوش ہوتا ہے تو میں محمد تکلیف برداشت کروں گا، اس لیے کہ میری تکلیف سے کسی دوسرے انسان کو خوشی ہو رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی اور اٹھ کے آنے لگے، اس نے حضور کا دامن پکڑ لیا، کہنے لگا ایسے نہ جائیے، اب مجھے اپنی غلامی میں لے لیجیے، کلمہ پڑھائیے۔ میں مکی واقعات کو نہیں ذکر کرتا، میں مدنی واقعات کو لے رہا ہوں جس میں حضور سپہ سالار بھی تھے، حضور قاضی بھی تھے، حضور جج بھی تھے، حضور سربراہ مملکت بھی تھے۔ اس دور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے واقعات کو برداشت کیا۔ کیا یہ برداشت کرنے والی شخصیت اس کو آپ کہیں گے کہ وہ جارحانہ نظریہ زندگی پیش کرتی رہی؟ سوچئے، انصاف کا دور ہے، تحقیق کیجئے، آگے بڑھیے، اسلام کے نظریہ حیات کو پرکھیے، اسلام کے نظریہ حیات کو دیکھیے، اسلام کے نظریہ حیات کو پڑھیے، سمجھیے۔ اسلام کے نظریہ حیات میں تمہیں دنیا کی آسودگیاں، عظمتیں ملیں گی، قبر کی راحتیں ملیں گی، اور آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ ناظرین کرام، واقعات بہت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں، مگر میں نے مدنی زندگی کے حوالے سے فلسفہ جہاد پر اپنی توجہ کو فوکس کیا، صرف اس لیے کہ میں آپ کے ذہنوں میں ایک بنیاد پیدا کر دوں، ایک سوچ پیدا کر دوں کہ ہمیں اسلام کے فلسفہ جہاد پر تحقیق کرنی چاہیے۔ آگے بڑھیے، تحقیق کا دور ہے، علم کا دور ہے، آگے بڑھ کے کتابوں کو کھولیے، پڑھیے، دیکھیے کہ دنیا کے مذاہب میں اسلام کا کیا مقام ہے، اور دنیا کے نظام ہائے زندگی میں اسلام کا نظام زندگی کا کیا مقام ہے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے غیر جانبدار ہو کر اسلام کے نظریہ حیات کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری سعادتوں سے سرفراز فرمائے گا، اور آپ کی جھولیوں کو برکتوں سے اللہ بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کے ابدی اور روشن جو اصول ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔